बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, राही रोशनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुश आमदीद। इनको पता ही नहीं होता कि मेरा बाप कौन है और माँ कौन है। पता नहीं ये कैसे रोल खोल कर पढ़ते हैं, इसलिए तो वो नफसियाती होते। सना जावेद ने नाम चेंज कर लिया है, सना जावेद शोएब मलिक, क्योंकि उन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया कि मेरी तलाक हुई है। दोस्तों, आज सुबह से ही मुझे बहुत सारे मैसेज कमेंट्स आ रहे हैं और पूछा ये जा रहा था कि वाकई सना जावेद हो और शोएब मलिक ने शादी कर ली है या फिर ये अफवाह है। तो आज के इस वीडियो में आपको ज़रा डिटेल से सारी बातें बताऊंगा और बताऊंगा कि वाकई सना जावेद और शोएब मलिक ने शादी कर लिया और सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की तलाक हो गई है या नहीं हुई है। और आखिर ये सारे के सारे मामलात, जितने भी वाक़यात इनकी ज़िंदगी में पेश आए, ये लोग पब्लिक से क्यों छुपाते रहे और फिर एकदम से ऐसा धमाका क्यों कर रहे हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स में आपको ये बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और नई मालूमाती वीडियोस बनाते रहे। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सना जावेद ने अपने करियर का आगाज़ छोटे मोटे रोल से किया, यानी स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स और करती रही। और हानि के बाद इनको ऐसी शोहरत मिली कि बस फिर इसके बाद एक से एक बड़ा ड्रामा इनको मिलता रहा और कामयाबियाँ इनकी कदम चूमती रही। फिर कोक स्टूडियो से शोहरत पाने वाली उमेर जसवाल, इनके साथ मुलाकात होती है, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है और फिर 2020 में शादी कर ली। इनकी शादी 2020 में उमेर जब सवाल के साथ हुई तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इनकी शादी उमेर जसवाल जब सवाल के साथ बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि उमेर जसवाल भी गुस्से वाले हैं और सना जावेद भी गुस्से की तेज़ है। ये बताने वाले इनके करीबी दोस्त ये भी बताते हैं कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद इन दोनों के दरमियान शदीद लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी और इन दोनों ने अलग रहना शुरू कर दिया। और इन दोनों की कोशिश ये थी कि ये सारी की सारी बातें मीडिया पर ना आए। अगर मीडिया पर आई तो यकीनन एक दूसरे पर कीचड़ उछालना पड़ेगा और बताना ये पड़ेगा कि किसी की गलती थी और क्यों ये तलाक हुई। और फिर इन दोनों ने इस बात को राज में रखा और कभी भी दोनों ने इस बारे में बात नहीं की। कहीं भी जाते थे उन्होंने अलग जाते थे और जब भी कहीं भी इन दोनों से इस बारे में पूछा गया तो दोनों ने अवॉइड किया। किसी ने भी इस बारे में गवारा नहीं समझा और इंस्टाग्राम में दोनों ने एक दूसरे की तस्वीरें तक डिलीट कर दी और एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया गया था। काफ़ी अरसे तक ये दोनों खामोश रहे और इन दोनों ने अपनी तलाक की खबर को बिल्कुल खुफिया रखा और किसी को नहीं बताया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें शोएब मलिक की, तो शोएब मलिक ने भी कुछ ऐसा ही किया। शोएब मलिक ने 2010 में सानिया मिर्ज़ा के साथ शादी की। पाकिस्तानियों को बहुत खुशी और बहुत फ़ख्र भी था कि हमारे क्रिकेटर शोएब मलिक ने इंडिया की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार, जो कि टेनिस की बड़ी प्लेयर है, इनको अपने मोहब्बत की जाल में फंसाया और मोहब्बत की जाल में फंसाकर इनसे शादी करके इनको पाकिस्तान ले आए। पाकिस्तानियों को खुशी थी कि सानिया मिर्ज़ा पाकिस्तान में आकर रहेगी और पाकिस्तान की तरफ से खेलेगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत वालों को अपनी जगह पर बहुत गुस्सा था कि सानिया मिर्ज़ा ने आखिर पाकिस्तानी क्रिकेटर से ही शादी क्यों की और ये पाकिस्तान में जाकर रहेगी। तो दोनों ने ये फैसला किया था कि हम दोनों अपने मुल्क में रहेंगे और अपने अपने घर में रहेंगे, लेकिन हमें जब एक दूसरे की ज़रूरत होगी तो हम दुबई में मिल लिया करेंगे। और फिर यूं ही इन दोनों की ज़िंदगी का सफ़र स्टार्ट हुआ और दोनों अपने प्रोफेशन पर तवज्जो दे रहे थे। शोएब मलिक क्रिकेटर पर तवज्जो दे रहे थे और सानिया मिर्ज़ा अपने टेनिस पर। लेकिन जब इनकी एज बढ़ने लगी तो और इन दोनों की शोबिस का रुख किया तो फिर इनकी मोहब्बत के बीच में दरारें पड़ने लगी। इसकी वजह क्या है कि ये भी आपको ये बताता हूँ कि आज से कुछ अरसे पहले शोएब मलिक ने इंडस्ट्री की तरफ रुख किया, यानी होस्टिंग करना शुरू की, बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाना शुरू किया और फोटोशूट करवाना किया। इस दौरान उन्होंने अपने एक परफ्यूम का ब्रांड भी लॉन्च किया और इस वक्त उन्होंने एक फ़ोटोशूट किया था आयशा उमर के साथ। आयशा उमर और शोएब मलिक का जो फोटोशूट था वो काफ़ी बोल्ड था। इस पर काफ़ी तनकीद भी की गई और लोगों का ये कहना था कि सानिया मिर्ज़ा को इसलिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा। शोएब मलिक ने इनके साथ फोटोशूट करवाया और वो काबिल एतराज़ है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और सानिया मिर्ज़ा इस पर बात पर नाराज़ होकर शोएब मलिक से बिल्कुल भी नहीं मिलती और शोएब मलिक से तलाक लेना चाहती है। लेकिन ये दूसरी तरफ अगर ये बात भी की जाए कि सानिया मिर्ज़ा का जो अपना लिबास था, जिस तरह से वो हॉट शोज़ में जाया करती थी या जिस तरह का वो लिबास पहनना
کرتی تھی۔ یقیناً کہیں نہ کہیں شعیب ملک کو بھی اس بات پر اعتراض ہوگا، لیکن یہ وجہ بھی نہیں ہے۔ اصل وجہ بتاتا ہوں۔ راستہ لودھی کو شعیب ملک نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر زندگی میں اپنی غلطیوں پر غور کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی مرد کو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے آگے جھکنا نہیں چاہیے۔ یس نہیں کرنا چاہیے، ہر بات کو نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ جب کبھی آپ کو کچھ غلط لگتا ہے اور آپ انکار کرتے ہیں تو پھر آپ دونوں کے بیچ میں دراڑیں پڑ جاتی ہے، آپ کی عزت بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ اور مجھے یوں لگا کہ شعیب ملک نے شاید ان کی شروع میں بہت ساری باتوں کو ماننا ہوگا، بہت ساری ایسی فرمائشوں کو بھی پورا کیا ہوگا، لیکن ایک وقت آیا ہوگا کہ جب شعیب ملک کو لگا ہوگا کہ آخر کب تک یقیناً میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن جب ثانیہ مرزا کئی سال اپنے گھر میں گزاریں گے اور پھر شعیب ملک پاکستان گزاریں گے تو اس شادی کا فائدہ کیا؟ کب تک ایسی زندگی گزرتی رہے گی اور کب تک ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی رہیں گے؟ اچھا، ایک اور بات میں بتاتا چلوں، یہ بھی افواہیں پھیلائی جا رہی ہے کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کا ایک شو آنے والا تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شو اس کو ہٹ کرنے کے لیے، اس کی ہائپ کو بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ تو صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ اس کے لیے نہیں تھا، کیونکہ وہ شو بھی ٹیپ ہو گیا، کامیابی ہی نہیں ہوا۔ اب بات اگر ہم کریں ثنا جاوید اور شعیب ملک کے ازدواجی جو معاملات ہیں وہ کیسے چلیں گے، تو میں آپ کو یہ بات کلیئرلی بتاتا چلوں۔ ثنا جاوید کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ پوری انڈسٹری میں یہ باتیں پھیلی ہوئی ہے اور سب کو پتہ ہے کہ ثنا جاوید بہت غصے والی ہے اور نہ ہی وہ میک اپ آرٹسٹ کو بخشتی ہے، نہ ہی وہ پروڈیوسر ڈائریکٹر کو کسی کو نہیں بخشتی۔ ان کا غصہ جو ہے ان کے قابو میں نہیں رہتا۔ لیکن اگر بات کی جائے شعیب ملک کی، تو شعیب ملک جو ہے وہ ذرا دھیمے مزاج کے ہے، بڑے جگت باز ہے، اپنی طرف سے بڑی جگتیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ شعیب ملک ثنا جاوید کو خوش رکھیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کتنے عرصے تک ثانیہ مرزا کی بہت ساری باتوں کو برداشت کیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ برداشت کر لی کہ ثانیہ مرزا پاکستان میں نہیں رہیں گی اور اپنے دیش بھارت میں رہیں گے اور یہ پاکستان میں رہیں گے، اور جب ان دونوں کو ملنا ہوگا تو یہ دبئی آیا کریں گی، دبئی ملا کریں گے۔ اور اس سب سے بڑی اور کون سی بات تھی جو وہ مانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ثانیہ مرزا بہت سارے شوز میں بچاتی رہی اور شو بز انڈسٹری میں کام بھی کرتی رہی، ایونٹس پر بھی جاتی رہی، اور یہ پاکستان میں شعیب ملک صاحب آرام فرما رہے تھے۔ اگر یہ ساری چیزیں برداشت کر کے ثانیہ مرزا کے ساتھ انہوں نے اتنے سال گزر لیے تو یقیناً ثنا جاوید کو وہ خوش رکھ لیں گے، کیونکہ وہ یہ دھیمے مزاج کی ہے، ان کو برا نہیں لگتا ہے۔ دعا ہے کہ یہ دونوں خوش رہے، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ثانیہ مرزا کے ساتھ ان کی معاملات ابھی تک خراب نہیں ہوئے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے یہ اناؤنس نہیں کیا میری ڈیورس ہو چکی ہے یا پھر ہم دونوں اپنے اپنے راستے الگ کر لیا ہے۔ اب بھی دونوں کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، لیکن ثنا جاوید نے اپنے انسٹاگرام پر نام چینج کر لیا ہے اور انہوں نے لکھ دیا ثنا شعیب ملک، تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ یہ کنفرم ہوگی کہ ثنا جاوید اور شعیب ملک نے شادی کر لی۔ اور عائشہ عمر کے بارے میں جتنے بھی انڈسٹری کے لوگوں نے افواہیں پھیلائی تھی، ان لوگوں کو میں اب کیا بتاؤں، اب بتائے۔ بہرحال دونوں خوش رہے آباد رہے، یہ کنفرم ہے کہ ان دونوں کی شادی ہو گئی ہے۔ لیکن اس ایک بات یہاں پر میں آپ کو کہنا چاہوں گا، چاہے کوئی بھی ایکٹر، سنگر، سیلیبریٹی کوئی بھی ہو، جب آپ شادی کرتے ہیں بڑے جذبات ہوتے ہیں آپ کے اندر۔ شادی سے پہلے آپ ایک دوسرے کی برائیاں دیکھتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہمیں اس محبت کرتی ہوں، پر میرے لیے وہ ہے جو شاید کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس کے لیے میں سب کچھ قربان کر سکتی ہوں، اس کے لیے میں برداشت کر سکتی ہوں۔ لیکن پھر شادی کے بعد جیسے آپ کو اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس سے اتنی نفرت کیوں ہونے لگ جاتی ہے؟ شادی سے پہلے آپ ایک شخص کا، ایک لڑکی کا غصہ بھی برداشت کرتے ہیں، سب کچھ برداشت کرتے ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کی بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بری لگ جاتی ہے۔ یہ ذرا میرا میسیج آپ سمجھے، جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں اور آپ علیحدگی اختیار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا،
تو یہ دونوں وہی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے خاندان کو رسوا بھی کیا ہوتا ہے، خاندان سے لڑائیاں بھی ہوتی ہے، پسند کی شادی کے چکر میں بہت سارے معاملات بھی خراب کیے ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ دونوں اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے، اپنے سکون کے لیے اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں، پھر چھوٹی موٹی باتوں کو بھی یہ برداشت نہیں کرتے، اور ان بچوں کو جو کہ بہت ہی معصوم ہوتے ہیں، جن کو ماں باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان دونوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے راستے الگ کر لیتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو شادی کے بعد اپنی محبت کو کم نہ لیا کرے، بلکہ اس کو زیادہ بڑھائے کرے۔ شادی کے بعد آپ کی محبت کو زیادہ بڑھنا چاہیے، آپ کی محبت میں شدت آنی چاہیے، دوسرے سے پیار بڑھنا جانا چاہیے، ایک دوسرے کی غلطیاں کوتاہیوں کو معاف کرنے کی عادت پڑ جانی چاہیے۔ لیکن شادی کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا یہ فیصلہ غلط ہے۔ اگر آپ کا شوہر یا بیوی آپ کو مارتی ہی نہیں ہے، نہ بیویاں بھی مارتی ہے یار ویسے، لیکن اگر آپ کی بیویاں آپ کو مارتی نہیں ہے یا شوہر آپ پر ظلم نہیں کرتا، تو آپ ایک دوسرے کی غلطی ہو اور کوتاہیوں کو اگنور کر کے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بتاوے، ورنہ یہ معصوم آپ نے کبھی یورپ کے بچوں کو دیکھا؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری ماں کون ہے، میرے باپ کون ہے، پتہ نہیں کیسے رول کر کے وہ پڑھتے ہیں، اور اس لیے وہ تو نفسیاتی ہوتا ہے، نفسیاتی ہوتے ہیں، اس لیے تو ان کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اس لیے تو وہ جب کہیں قرآن یا اس کی تلاوت سنتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے سکون سا محسوس ہوا ہے۔ اور یہ جو ہمارا دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، نہ یہ صرف اسی مذہب میں ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ لوگوں کو عزت ملتی ہے۔ اگر عورتیں اور لڑکیاں اس بات پر غور کریں اور سمجھے کہ جتنی آپ اپنے شوہر کو عزت دے گی، اگر وہ آپ کو اگنور بھی کر رہا ہے تو